قرآن نے ہمیں مکمل کہانی سنائی. تو جو اب صاحبان مکمل رکھے. قرآن کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی, دو امام گھر سے نکلے, ایک حق کا امام, ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ, جھوٹ کے امام کا نام فرعون. آگے آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کی قوم, پیچھے فرعون کا لشکر. قرآن نے یہ واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے, انسانیت کی نصیحت کے لیے لکھے ہیں. خدا نے قرآن میں کہا کہ موسیٰ اپنے مٹھی بھر مسلمان بچا کے جا رہا تھا اور فرعون پیچھے تعاقب میں جا رہا تھا. یہ آگے آگے دریا کا آنا تھا. موسیٰ کی قوم گئی گھبرا, اس کا مروا دیا موسیٰ تو نے. آگے بھی موت, پیچھے بھی موت. آگے جائیں تو دریا میں گریں, پیچھے جائیں تو فرعون سے پکڑوائے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ موسیٰ کی قوم نے سوال کس سے کیا؟ موسیٰ سے کیا. قرآن کہتے ہیں کہ موسیٰ نے پھر اللہ سے سوال کیا. خدا نے یہ کہانی بنا کے طریقہ بتایا ہے کہ طریقہ یہی ہوتا ہے. امت حجت سے مانگتی ہے, حجت اللہ سے مانگتی ہے. ماننے والے حجت سے مانگتے ہیں, حجت پھر خدا سے مانگتی ہے. ماننے والوں نے کہا موسیٰ کیا کرنا چاہیے؟ اتنا کہنا تھا, خدا کی آواز ہے موسیٰ گھبرانا, ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, دریا نیل کی لہریں پھٹ گئی, دریا میں رستہ بن گیا. دریا میں رستہ بن گیا. ایک قبیلے تھے پیچھے 12 قبیلوں میں آپس میں بحث ہو گئی. پہلے ہم گزریں گے, پہلے ہم گزریں گے, پہلے ہم گزریں گے. جب 12 کے 12 قبیلوں کی جنگ چھڑی تو آواز سے قدرت آئی موسیٰ گھبرانا, ہم نے تجھے عصا موجے میں دیا ہے, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. جو چپ بیٹھے ہیں ادھر ادھر کے دھیان میں, نہ 3 بنے نہ 13 بنے, رستے ہو گئے 12, کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے 12 رستوں سے پار چلا گیا. شیعہ سنیوں, میں نے کہانی قرآن سے سنائی ہے. اللہ نے ایک معصوم کی طاقت بتائی ہے کہ ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار. اگر ایک معصوم متوجہ صاحب, ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے, بسم اللہ, وہ 12 قومیں پار کروا سکتے. تو کیا 12 معصوم ہادی ایک قوم کو پار نہیں کروا؟ 12 کی 12 قومیں پار ہوئی. کیوں ہوئی؟ امام اچھا تھا. جاؤ قرآن ابھی کا ابھی ممبر پہ لے کے آؤ, قرآن میں پورا واقعہ درج ہے. موسیٰ والے سارے پار گئے اور فرعون کے پیچھے سارے غرق ہو گئے. موسیٰ والے پار کیوں گئے؟ امام اچھا تھا. فرعون والے غرق کیوں ہوئے؟ امام برا تھا. حضرت موسیٰ کے لوگ جو موسیٰ کے پیچھے تھے وہ رستے میں جا رہے تھے. جب آدھ رستے میں پہنچ کے حضرت موسیٰ کے ایک امتی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا. اسے کہا موسیٰ سے, موسیٰ رستہ ہمارے لیے نہیں بنا, ہمارے لیے بنتا تو صرف ہم آتے, یہ فرعون کیوں آ رہا ہے؟ اللہ سے کہ رستہ بند کرے. موسیٰ نے بھاگتے ہوئے کہا میرے مالک فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے. فرمایا تو اپنے بچا, تو میرے مالک فرعون بھی بچ جائے گا. میں جملہ ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں, میرے مالک فرعون بھی بچ جائے گا. آواز خدا تو صرف اپنے بچا. میں نے صرف آج فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا ہے. تو صرف اپنے بچا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے زندہ رکھنا ہے, اسے موت دینی ہے. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. بندے چپ رہیں یا بول پڑے, اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو اللہ دوزخ کی آگ پہ وحی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں. سارے بولے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. موسیٰ والے بسم اللہ. خیال رکھنا علی کے منکر
بھی پل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کا بھونکا ہے میری فطرت مگر نہ ملا. تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ. متوجہ صاحب. اب مجھے جو کہا گیا ہے میں ویسا پڑھ رہا ہوں. کوشش کیجئے کہ میرا ٹریک چینج نہ ہو جائے. میں ایک مشترکہ سی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اہل سنت بھائیوں کو پیش. موسیٰ والے سارے پار کیوں گئے؟ فرعون والے سارے غرق. اعمال کی وجہ سے نہیں, امام کی. جب حضرت موسیٰ دریا سے نکلے تو حضرت موسیٰ نے اپنے مٹھی بھر بندے جو ہیں وہ گننے شروع کیے, کہ جو لے کے آیا تھا وہ سارے آ گئے. جب گنتی کی تو ایک بندہ زیادہ تھا. ایک بندہ حضرت موسیٰ کے امتیوں میں زیادہ ہو گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ بندے تو تھوڑے لے کے آیا تھا, ایک زیادہ کیا. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ گئی. جب حضرت موسیٰ نے اسے باہر نکالا تو وہ سامری جادوگر تھا, گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا, لیکن موسیٰ کے ساتھ پار آ گیا. بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ بتا دوں, یہ سامری جادوگر وہ ہے جو جادو لوگوں کو دکھا کے فرعون کو سجدہ کرواتا تھا. یعنی کہ فرعون کو خدا منوانے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا, اور جس نے اسے سجدہ کروایا تھا وہ پار, اور جس کو کروایا تھا وہ غرق. حضرت موسیٰ بھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے سامری کی طرف دیکھے, کہا سامری تو گھر سے تو میرے پیچھے نہیں چلا, پار کیسے آ گیا؟ اب جو جواب سامری نے دیا خدا نے قرآن میں لکھا بھی ہے, اور یہاں میں پڑھوں گا اور آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آئے. حضرت موسیٰ نے سامری سے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے موسیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کہا میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. جب میں نے یہ آیت پڑھی تب مجھے پتا چلا کہ حر کا ایک رات میں مقدر کیسے پلٹ گیا تھا. اس سے کہا میں نے امام برحق کے پیچھے آیا, میں نے امام تجھے چن لیا, میں پار آ گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ صرف اور صرف میرے پیچھے آنے کی وجہ سے کیسے بچ گیا. اب جو ایک اور یہاں پہ بڑا عقدہ ہے جو میں کھولنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کب میرے پیچھے ہوا؟ جب رستہ بنا تب. اس نے کہا رستہ بننے سے پہلے. حضرت موسیٰ نے کہا جب رستہ ہی نہیں بنا, معجزہ ہی ظاہر نہیں ہوا, تو میرے پیچھے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا موسیٰ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے گھوڑے کا رخ تھا دریا کی طرف, سامنے لہروں کی آواز آ رہی تھی, لیکن تو پھر بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ سامنے دریا ہے, موسیٰ کیا کرنا جا رہا ہے, لیکن تو اتنے اطمینان سے جا رہا تھا. تیرے چہرے کا اطمینان بتا رہا تیرے ساتھ کوئی ہے. بس میں مطمئن ہو گیا کہ تیرے چہرے کے اطمینان نے بتایا کہ تو سچا امام ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ وہی سامری ہے جس نے 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ موسیٰ, اور اس نے پیچھے سے اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو بچڑے کو سجدہ کروا دیا. جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے جناب ہارون سے پوچھا میری قوم کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سی قوم؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے. اس نے کہا وہ سارے سامری لے گیا, وہ جسے بچا کے نہیں لے کے آیا تھا. اچھا یہ شروع سے عادت ہے, جسے بچاؤ. اس لیے میرے بادشاہ کا فرمان ہے جس پہ احسان کرو اس کے ساتھ سے. میں نے تجھے بچایا, تو پار کیسے آ گیا؟ جسے بچایا تھا وہی بچڑے کو سجدہ کروا دیا. قرآن کہتا حضرت موسیٰ اس کے گھر کی جانب دوڑے. جب حضرت موسیٰ نے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, سامنے اللہ کا جلال والا نبی دیکھا. حضرت موسیٰ نے کہا بتا اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو
بچڑے کو سجدہ کیوں کروایا؟ اور بتا وہ تیرا بچڑا کہاں ہے جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے؟ یہ گیا، اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا بچڑا لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے سامنے اسے بلوا، کیونکہ موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ بلوا اسے۔ اب سامری ڈر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا ڈر کیوں رہا ہے؟ اس کا ڈر اس لیے نہیں رہا کہ اس نے بولنا نہیں، ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اس نے بولنا ہے اور تو نے آنا ہے اور جلال میں۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے یہ اور زیادہ حیرت والی بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بولے گا نہیں اور تو کہہ رہا ہے یہ بولے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلوا۔ قرآن کہتا ہے اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا۔ بچڑا بولا، حضرت موسیٰ آپ سے زیادہ چپ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے انگشت بدنداں ہو کے کہا فما خاطبکم یا سامری، سامری تو نے اسے کیسے بلایا؟ اب جس بندے کے سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ جملے کا لطف لے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تو نے اسے کیسے بلوایا؟ اس نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا تو میں بھی تیرے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا موسیٰ پھر میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا۔ ہائے ہائے، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھا رہا تھا، بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے اپنا سم اٹھایا، فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب آؤ شیعوں سے پوچھے یہ حضرت موسیٰ کی آگے کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں لکھا یہ نہیں، یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ تو جناب جبریل تھے جو حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں شیعوں کی نہیں مانتا، اپنے سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جناب جبریل تھے۔ مجھے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی۔ بادشاہ حسین عزتوں سے نواز، شہزادیہ کونین عزتوں سے نواز، سارے پار۔ سارے پار گئے۔ امام اچھا تھا، لہذا فیصلہ ہے امامت پہ۔ قبر خراب نہ کرنا، قبر کو دوزخ نہ بنانا۔ 4 شیعوں کی ضد میں علی چھوڑ دینا عقل مندی نہیں۔ کیونکہ میں معاشرے کے اندرونی مسائل کو سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ضد مذہب ہے، اس نے علی مانا ہے، ہم اس کی ضد میں علی کو چھوڑیں۔ اچھا مانتے سارے ہیں کہ ولایت علی واجب ہے، انکار ضد پہ کیے جا رہے ہیں۔ بس ایک ضد بن گئی ہے، ماتمی کہہ رہے ہیں واجب ہے، ہم کہیں کہ واجب نہیں۔ چلیں اگر ملتان میں یہ مجمع مجھے اجازت دے تو یہ جھگڑا ختم ہی نہ کریں، اس بحث کو ختم ہی کر دیتے، اس سوال کی ہمیشہ کے لیے گردن دبا دیتے۔ میں کوئی کتابوں کے حوالے نہیں دوں گا، ورنہ انبار ہے سینے میں، کوئی حوالہ نہیں دیتا، دلیل دے دیتا ہوں۔ اس دلیل کی تمہیں قیامت تک رد دے تو میرے سامنے لے کے آنا۔ جو بندہ کہتا ہے علی مستحب ہے، وہ مجھے صرف اتنا بتا مستحب کی تعریف کیا ہے۔ علم عباس کے سامنے ہوں، غازی کی کچہری میں کھڑا ہوں، مستحب کی تعریف کیا؟ شریعت میں مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ فجر کی واجب رکعتیں 2 ہیں، یہ واجب ہیں۔ اگر آپ مستحب نفل ادا کریں تو اب آپ نے مستحب نوافل ادا کی، یہ مستحب ہیں۔ اگر آپ وہ نفل نہ پڑھتے عذاب نہیں تھا،
اب آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہے. عذاب مستحب کے چھوڑنے پہ نہیں آتا، واجب کے چھوڑنے پہ آتا. پھر جھگڑا تو ختم ہو گیا. اگر علی مستحب تھا، غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث نے لا الہ کا انکار نہیں کیا، محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے انکار کیا تھا علی ولی اللہ کا. ولایت امیر المومنین ضروریات مذہب نہیں بلکہ خود دین ہے. میں اگلی سطر ماتمیوں کے لیے کہہ دیتا ہوں. جو بندے کہتے ہیں واجب ہے، مستحب ہے، مبطل ہے، یہ سارے فقہ کے لفظ ہیں. علی محتاج فقہ نہیں، علی مال کے فقہ ہے. اب میں بڑا خوبصورت ایک جملہ دینے لگا ہوں یہاں پہ. علی ولی اللہ واجب یا مستحب کا نام نہیں، اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے. اب جو چاہتا ہے کہ وہ رسول کی رسالت کے اجر کو دے، اس پہ واجب ہے وہ ولایت علی کا اقرار کرے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو لمحہ فکریہ دے رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے ضرور سوچئے گا کہ قیامت کو جس امام کے پیچھے اٹھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ امام خود کسی امام کی تلاش میں ہو. آپ زندگی گزار دیں امام کے پیچھے، وہ امام خود امام ڈھونڈ رہا ہو. لہٰذا صحابہ کی آپ عزت کریں، لیکن صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے پہ نہ لانا. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، لے جانے والا چاہیے. کوفے میں ایک بندے نے آگے مولا امیر المومنین کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھا، اس نے کہا یا علی، اگر ہم آپ کو میدان قیامت میں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ میرے مولا نے جو جواب دیا وہ جواب یوں دلوں میں ٹھنڈک پہنچا دے. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. واہ یا علی، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا اچھا مولا، اگر وہاں تک پہنچ گئے تو کوئی نشانی بتائیے. آپ دائیں کھڑے ہوں گے، بائیں کھڑے ہوں گے، تخت پہ ہوں گے، تاج پہنے ہوں گے، پردے کے پیچھے ہوں گے، اسی چہرے کے ساتھ ہوں گے یا کسی اور چہرے کے ساتھ ہوں گے؟ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. انا صاحب المزار، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا. اتنا جملہ کہنا تھا، بندہ پریشان ہو گیا. اس کا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے تو پھر آپ ہماری محبت دیکھیں گے یا وہاں عدل کریں گے؟ اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئی تو پھر ہماری محبت کا کیا بنے گا؟ مولا نے فرمایا عقیدہ ٹھیک رکھنا، رہ گئی اعمال میں کجی کمی اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، ایک میں نیکیاں رکھیں گے. اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو. لہذا یہ بات طے ہے کہ عقیدہ قیامت والے دن کام آئے گا. خدا نے قبر میں بھی جو سوار رکھے ہیں وہ عقیدے کے رکھے. لہذا اعمال بہتر کرنا چاہتے ہو تو پہلے عقیدہ بہتر کرو. اگر خدا نے صرف عملوں کی وجہ سے جنت دینی ہوتی تو پہلے امیدوار کا نام ابلیس ہوتا. اس کے پاس گٹھریوں میں اعمال تھے، 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کا ایک ایک سجدہ. لانتی بن گیا حجت کو چھوڑنے کی وجہ سے.
اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کی حجت کا انکار کیا۔ پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو صفی اللہ کا انکار کرے وہ تو لعنتی بن جاتا ہے، اور جو علی ولی اللہ کا انکار کرے کوشش کرنا زندگی میں ولایت علی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑ۔ زندگی میں کوشش کرنا حسین کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، بطول کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اس ولایت علی کو بچاتی بچاتی علی کی بیٹی بازار میں چلی۔ اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ جتنے بھی شیعہ سنی چل کے آئے ہو، محمد کی بیٹی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جنگلوں میں گئی ہیں علی کی بیٹیاں، نہ میں بازار پڑھ سکتا ہوں نہ تو بازار سن سکتا ہے۔ ایک بندے نے میرے 5ویں بادشاہ سے پوچھا، مولا مصیبت کا لمحہ، فرمایا شام کا بازار۔ اس نے کہا مولا شام کا بازار تو بہت طول تھا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ جناب باقر زمین پہ گرے، آنکھیں بند ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، فرمایا سجاد کے بیٹے کو وہ لمحہ نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش ہٹ نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ درمیان میں کھڑی تھی علی کی بیٹی۔ محرم کا موسم قریب ہے، میرا مولا اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہماری سانسیں اتنی بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے۔ اتنا اس قوم کو بیٹے کی شادیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا حسین کے غم کا انتظار ہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے پورا محرم کا مہینہ بار بار سنو گے ذاکرین سے کیسی نکلی تھی مدینے سے علی کی بیٹی۔ ایک روایت مجھ سے وہ سن لو کیسے واپس آئی تھی علی کی بیٹی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں ہیں، میرا مالک پردے میں آئی ہیں، پردے میں جائیں۔ کسی غیر کی نظر بھی تمہارے پردے میں نہ پڑے۔ بیٹیوں کے مان ہوتے ہیں پیکے گھروں کے ساتھ۔ بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو بہن کے لیے نواب ہوتا ہے۔ بہن اپنے گھر سے پیکے گھر آئے، بھائی سر پہ پیار دے کے پوچھے تکلیف۔ شریف بہنیں بھائیوں کو درد نہیں بتاتی۔ باپ بیٹی کو علیحدہ لے جا کے پوچھے مجھے بتا تجھے تیرے گھر میں کوئی مسئلہ۔ عزت دار بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتاتی۔ اللہ جانے یہ ماں اور بیٹی کا کیسا رشتہ ہے۔ جب ماں کے گلے لگتی ہے پھر سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ پھر ماں کے بازو پہ آنسو بہا کے رو کے کہتی بھائی پوچھتا رہا میں نہیں بولی، بابے نے بڑا پوچھا میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اماں انہیں پردے کے ساتھ بتا دینا مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے، مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کی بیٹی شام سے اجڑ کے آئی، نانے کی قبر پہ گئی، بی بی چپ رہی۔ حسن کی قبر پہ آئی، بی بی چپ رہی۔ جب سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی ہے، پھر ماں کی قبر پہ گر گئی، رو کے کہتی میں نے تیرے پہلو پہ پٹیاں باندھی، میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، میں نے ہر کسی کے درد سنے، اماں میرے کوئی بھی درد نہیں سن رہا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا قبر سیدہ تڑپی۔ آواز آئی عالیہ مجھے درد بتا۔ رو کے کہتی اماں میں نانے کی قبر پہ گئی تھی، میں نے ابھی صرف حسین کا کرتا کھولا تھا، نانے کی قبر ہل گئی۔ آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے۔ اماں میں تو نانے سے بھی کہہ کے آئی ہوں، ابھی تو میں نے بیٹے کا کرتا دکھایا اور تجھ سے برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا۔
امت نے تیرے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا تیری بیٹیوں کو زیادہ مارا؟ اب حوصلے کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا، جو ماں اور بیٹی کی بات ہوئی وہ حوصلے سے سننا، سادات سے معافی مانگ کے۔ بی بی عالیہ کی آواز ہے، اماں میں کس سے درد سناؤں؟ قبر سے سیدہ کی آواز ہے، بیٹا مجھے درد سنا۔ رو کہتی اماں تو میرے درد برداشت کرے گی؟ عالیہ میں برداشت کروں گی۔ رو کہتی اماں یاد ہے 28 رجب میں آپ کی قبر پہ آئی تھی، میں نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل میں جا کے لاؤں گی۔ ہاں عالیہ مجھے تیرا وعدہ یاد ہے، جو سید بیٹھے ماتم کی تیاری کرنا، بی بی کی آواز ہے اماں ایک بار قبر سے اٹھ، میں تجھے اپنا وعدہ دکھاؤں، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہوں، وہ دیکھ تیرا باکر بھی لے آئی ہوں۔ اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میری جوڑی کربلا میں سو گئی، اماں میں تیری نسل بچا کے آ گئی۔ اتنا کہنا تھا، قبر سیدہ سے آواز آئی تیرا شکریہ، تو نے امامت کی نسل کو محفوظ کر لیا۔ روکی گا اماں مجھ سے پوچھ تو صحیح، تیرے بیٹے بچانے کے لیے مجھے قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا۔ آواز آئی کیا قیمت دینی پڑی؟ روکر جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا، 400 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا۔ اماں میں خیمے کا پہرا دے رہی تھی، اماں میں نے سکینہ کو گرم ریت پہ لٹایا، اماں میں جلتے ہوئے خیمے کی اندر گئی، اماں میں نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، 400 بندہ میرے پیچھے دوڑا، اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں سجاد بچا کے بازو آگے کرتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں پہلو آگے کرتی، سجاد بچ گیا، میرا سر زخمی، میرے بازو زخمی، میرا پہلو زخمی۔